العظيم بوجهه الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقنا في الدين ربي زدني علما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. سجدہ صاحب کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس کیا ایشوز ہیں، اس کو ٹربل شوٹ کیسے کرنا ہے، اور ہم ابھی تک کیا پریکٹس کر رہے ہیں، اور اس کی امپلیکیشن کیا ہے. اس کہنا چاہیے کہ اس ریسورس کا ہمارے پاس اس ریسورس کی ایکچولی یوز کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. سب سے پہلی چیز کہ یہ جو اسٹیپ ہے جو ہمیں سجدہ سہو کے طور پہ کرنا ہوتا ہے، یا ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کرنے والی، یا بہت سے لوگ ہیں جو شاید ڈیلی پریکٹس میں یہ نہیں کرتے ہوں گے. میری آواز آ رہی ہے؟ سعد، ثنا؟ اوکے اوکے، کیونکہ جی میرے آ پاس رہی ہے. مجھے لگا کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اوکے. اچھا، تو ہم یوزلی کیا کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم زیادہ تر لوگ ریپیٹ کر لیتے ہیں نماز، یا پھر بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اس کے بدلے میں استغفار کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے نماز ایک بندگی کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے سبمیشن کا یہ ایک ایکٹ ہے، ایمان شو کرنے کا ایکٹ ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر کمپلیٹ توکل کرنے کا یہ ایک ایکٹ ہے. لیکن یہ آپ اپنے طریقے سے نہیں کرتے جس کو ہم نماز کی صورت میں جانتے ہیں، وہ آپ اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور صرف واحد وہی طریقہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. اسی طرح سے نماز کے اندر جب کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس غلطی کا کوئی نہ کوئی ازالہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی کفارہ ہمیں کرنا ہے، یا کوئی اس کے بدلے میں کوئی ایکٹ کرنا ہوگا. یا پھر دوسری صورت میں کچھ غلطیاں ہم ایسی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید نماز کو ہی ریپیٹ کرنا پڑے گا. لیکن ہم کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز کی ناقص سی نالج ہے، تو ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ہمیں ایک سمجھ لیں کہ حل دے کر ہی، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حل دے رکھا ہوا ہے. اب آپ اس کے علاوہ اگر کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ مقبول نہیں ہے طریقہ، unless and until آپ ایک چیز کو جانتے نہیں تھے اور اس کی نیڈ ہو گئی. جیسے کہ جب ہم نے دعائے قنوت کا ٹاپک پڑھا، وطر کا ٹاپک میں جب ہم نے دعائے قنوت کو پڑھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ دعائے قنوت جو ہے وہ ایک اہم دعا ہے، اس کو وہ جو طریقہ رسول اللہ نے بتایا اور جو دعا ہمیں بتائی ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہم نے اس کو یاد نہیں کی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر جب تک کہ وہ دعا یاد نہیں ہوگی تو کیا دعائے قنوت کو چھوڑ دینا ہے؟ نہیں، چھوڑنا بھی ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بعض وقت پریکٹس کیا، لیکن اگر پڑھنی ہے تو پھر آپ نے دعائے قنوت ہی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دیگر دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. جب تک آپ نے یاد نہیں کیا، جب تک آپ کو یہ نالج حاصل ہوئی، یا آپ کہنا چاہیے کہ ایام جاہلیت میں تھے، آپ کو نہیں معلوم ایک چیز، آپ غلط کرتے رہے، اب آپ جب اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے کر آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. کیونکہ اصلاح کا عمل جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے بیسیکلی وہ. لیکن نماز میں غلطی کر دینا اور پھر پوری نماز یا تو توڑ دینا اور ریپیٹ کر لینا، یا پھر غلط طریقے سے ایک ایکسٹرا رکعت ادا کر دینا، یا پھر سلام پھیرنے کے ساتھ یا پھر 3 سجدے کر لینا، مطلب لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کو پریکٹس کیا ہے. لیکن اس کا جو حقیقی طریقہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے وہ ایک بہت ہی سمپل طریقہ ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہم پر واجب کب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنا کب ہوتا ہے. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس پر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ سجدہ سہو ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھیں گے، اور اسی وجہ سے اس ٹاپک کو ہم ڈائریکٹ کتاب سے پڑھیں گے. پیج نمبر 250 پھر بتا دیتی ہوں. آپ لوگ کی پی ڈی ایف میں بھی یہی سیم بک ہے، بک بلو والی بک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیو ایڈیشن ہے. تو پھر 3 یا 4 رکعت کے شک پر سجدہ، یہاں پر جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں اس کتاب میں، اس بارے میں آپ بالکل بے فکر ہو کر اس کو پڑھ کر اس پر امپلیمنٹ کر سکتے کہ یہ جو حدیث ہے یہ تمام صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم سے زیادہ.
نماز کے بارے میں۔ تو یہاں پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے ایک حدیث کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے، بابت کا مطلب ہوتا ہے شک، سوری، بارے میں، تو جس کو شک پڑ جائے تو، اور اسے معلوم نہ ہو کہ 3 پڑھی ہے یا 4، تو شک کو چھوڑ دے اور یقینی بات پر بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اب یہاں پر جو کرنے والا کام ہے وہ یہاں پر لاسٹ، آپ کو سیکنڈ لاسٹ لائن میں ملے گا کہ کرنا کیا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے، اور اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی ہوگی تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعت کو جفت کر دیں گے۔ جفت کا کیا مطلب ہے؟ جفت کا مطلب ہے ایون کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی ہوگی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے طاق اور ایک چیز ہوتی ہے جفت، ٹھیک ہے، یہ سمپل اردو کے الفاظ ہیں۔ طاق اور جفت ہم ایون اینڈ آڈ کو کہتے ہیں۔ تو آڈ تو ہمیں مور اور لیس سب کو وہ پتا ہوتا ہے کہ آڈ نائٹس جو کہ ہم شب قدر میں جب تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں یاد ہوا ہے کہ طاق راتیں ہوتی ہیں، طاق راتیں تو بیسیکلی آڈ ہوتی ہیں۔ تو جفت اردو میں ایون نمبر کو جفت نمبر، جفت کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جفت ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا سلام پھیرنے سے پہلے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سلام پھیرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اور یہ کس وقت ہے؟ غور کیجئے گا، ابھی آگے جب ہم ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مزید ڈیٹیل کس چیز پر آ رہی ہے۔ ویسے تو یہ ایک حدیث کافی ہے ہمیں سمجھ لینے کے لیے اور امپلیمنٹ کر لینے کے لیے، لیکن کبھی کبھار ہمیں اگر غلطی کا احساس نماز کے بعد ہو تو پھر کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ایک سچویشن ویسی بھی آئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایکٹ کیا وہ بھی ہمیں مل جائے گا، تو ہمارا یہ مسئلہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ اور اگر اس وقت ہم لرننگ کیونکہ پروسیس میں ہے، تو اگر ہم لرننگ پروسیس میں، اب یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو پہلے کیا ہوا ہے اور سنا ہوا ہے یا آپ کرتے ہیں یا کوئی کرتا ہے، تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ اس کو بھول جائیں ابھی کے ابھی۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو بالکل بلینک، پوائنٹ بلینک پہ آ کر صرف اتنا سنیں جتنا ابھی پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنا کنفیوژن بھی بیچ میں جاری رکھا تو پھر وہ 2 چیزیں مکس ہو جائیں گی اور پھر آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں پرابلم آئے گا۔ اس وقت جب اگر آپ اس حدیث کو ایسے پڑھیں گے جیسے آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں سنی، تو یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نماز کے دوران آپ کو شک ہوا کہ آپ تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں ہیں، یا بعض وقت آپ بھول گئے آپ نے ایک اور رکعت بھی پڑھ لی، تو ان تمام صورتوں میں سمپل سی بات ہے کہ آپ کو سلام پھیرنے سے پہلے اس چیز کا احساس ہو گیا کہ کچھ غلطی ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا طریقہ بتایا کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ یقینی بات کے ساتھ رہنا ہے۔ یقینی بات کیا ہے؟ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں چوتھے میں ہوں یا میں تیسری میں ہوں، تو تو اس کے اندر 2 رکعت تو آپ کو یقین ہوگا کہ 2 رکعت میں پڑھ چکے ہوں، تو آپ اس کو تیسری کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کو کچھ علماء دوسرے اور کانٹیکس میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ شک کے بارے میں وہی والی بات کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ شک ہو تو جتنا یقین ہے نا اس کو پختہ رکھیں، اور کوئی بھی کام آپ نے ایکسٹرا کر لیا، جیسے کہ روزوں کے بارے میں بھی اکثر یہ مسئلہ آتا ہے خواتین کو خاص طور پہ کہ کون سا روزہ رکھا ہے میں نے، کتنے روزے میرے رہ گئے، تو یقینی طور پر پھر آپ جتنا یقین ہے اتنا کر کے آپ نے باقی کا کفارہ یا تو ادا کر دینا یا تو آپ نے ایکسٹرا روزے رکھ لینے، کیونکہ ایکسٹرا ہو جانا تو از مچ بیٹر دین نتھنگ، ٹھیک ہے نا، کہ یہ آپ غلطی سے آپ کم آپ کی تعداد ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ہو جائے۔ اب ایک حدیث ہمیں جو بہترین حدیث ملتی ہے جس کے بارے میں وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گی، حدیث وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اپنے خالق کو، تو سجدہ کرنے کے وقت پہ شیطان جو ہے وہ بالکل اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے حواس کھو دیتا ہے، کیونکہ یہ آخری ایونیو ہے، وہ چاہتا ہے یہ کام ہم نہ کریں، اسی چیز سے تو وہ روکتا ہے، کیونکہ سجدہ ہی تو وہ چیز ہے وہ جو خود نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں ایک بڑے مشہور اسپیکر ہیں، ان کو میں نے سنا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خالی نہ کہ صرف اس کو یہ چیز یاد آتی ہے کہ اس نے اس چیز کا قصد کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے دور کرے گا
یا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرے گا انہیں، نہ تو یہ اس کو اپنا ایک وعدہ یاد آتا ہے کہ میں نے یہ چیز کی قسم کھائی ہوئی ہے، بلکہ اس کو اندر ہی اندر وہ چیز بھی کھا رہی ہوتی ہے جو غلطی اس نے کی تھی، یعنی کہ جو گناہ کیا تھا انسانوں کے اگینسٹ اس نے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو بیسکلی سجدے سے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ شیطان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی حکمت کے تحت ایک طریقہ ہمیں بتا دیا کہ سجدہ ایکسٹرا کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اس سجدے میں آپ لوگ یوزلی کیا پریکٹس کرتے ہیں؟ سوچیں بیٹھ کے، یا اگر بتانے والی چیز ہے تو بتائیے۔ اس کا تعلق سجدے کا، ایکسٹرا سجدے کا تعلق یا سجدہ سہو کا مطلب جو ہے، اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے مسلک میں ایسے ہوتا ہے، فلاں مسلک میں ویسا ہوتا ہے، وہابیوں میں ایسے ہوتا ہے، احمدیوں میں آئی ڈونٹ نو کس قسم کے نام ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کا کوئی تعلق مسلک سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 3-4 سچویشن ہے، یا تو آپ کو نماز کے بعد یاد آئے گا، یا آپ کو نماز کے دوران یاد آئے گا، یا آپ کو نماز کے دوران یہ پکا یاد آ جائے گا کہ میں نے ایک خاص سٹیپ ہے جو چھوڑ دیا تھا، یا ایک خاص دعا تھی جو میں نے پڑھنی تھی وہ میں نے چھوڑ دی، یا میں نے ایکسٹرا پڑھ لیا، کچھ ایکسٹرا کر لیا۔ وہ چیز آپ کو جب یاد آئے گی تو اس کے ہی اعتبار سے مختلف طریقے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے ایک رکعت پڑھی، اس کی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے انہوں نے، یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت پڑھی یا 2 تو وہ اسے ایک رکعت یقین کرے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو لگے کہ تیسری رکعت پہ آپ کا شک آ گیا کہ 3 پڑھ لی میں نے یا 4 پڑھ لی، تو 2 آپ نے پکی رکھنی ہے اپنے ذہن میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ تھرڈ کنسیڈر کر کے پڑھنا شروع کریں گے، اور جسے یہ شک ہو کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 تو وہ اسے 2 رکعت یقین کرے، یعنی کہ کم والی سائڈ پہ آپ رہیں گے، ٹھیک ہے نا، یا زیادہ والی سائڈ سے بہتر، اور جسے یہ شک ہو کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4 تو وہ اسے 3 رکعت یقین کرے، اور پھر آخری قعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کرے۔ سہو کس کو کہتے ہیں؟ سہون ہم اکثر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سہون کا مطلب ہوتا ہے بھولنے کی وجہ سے غلطی کر دینا، یعنی کہ آپ کچھ بھولے ہیں پہلے اور پھر آپ نے غلطی کر دی، ٹھیک ہے؟ بھولے ہیں آپ، بولنے سے آپ نے غلطی کر دی، اس کو کہتے ہیں سہو، اور سہو اس لیے کہہ رہے سجدہ سہو، یعنی کہ آپ نے جان کر نہیں کیا، جہالت میں نہیں کیا، یا ایسی نماز نہیں آپ پڑھ رہے تھے جس کے بارے میں آپ کو نالج ہی نہیں تھی پہلے سے، بغیر نالج کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، وہ تو باقاعدہ گناہ ہے کہ آپ نے بس اپنی طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس کی بجائے غلطی سے بھولنے کی وجہ سے کوئی ایسی چیز چھوٹ جانا یا ایکسٹرا پڑھ لینا۔ اچھا جی، اس سے پہلے جو ہے قاعدے کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ قاعدہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے ایک کلاس کی تھی جس کے اندر ہم نے جلسہ دیکھا تھا کہ جلسہ کیا ہوتا ہے، پھر ہم نے دیکھا تھا قوما کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک رکن کا نام ہے قاعدہ۔ قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ کہتے ہیں تشہد میں بیٹھنے کو، بیسکلی، ٹھیک ہے، جس میں ہم کہتے ہیں نا تشہد پڑھ رہے ہیں، اس بیٹھنے والے اسٹیپ کو قاعدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا ہوگا اور دوسرا ہوگا، 4 رکعت کی نماز میں 2 ہوتے ہیں، قاعدہ اور دوسرا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر ہم دوسرے قاعدے میں کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیر لیتے ہیں، یا پھر پہلے میں پھیر لیتے ہیں، اس صورت میں جبکہ ہم نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور نماز ہوتی ہے جس کے اندر ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں، تو پہلا قاعدہ اس میں کب ہوگا؟ دوسری رکعت میں، اور دوسرا قاعدہ ہوگا تیسری رکعت میں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جس قاعدے کا ذکر ہے وہ ہے سلام والا قاعدہ، جس میں آپ پہلے جب آپ بیٹھتے ہیں
ٹھیک ہے، اتحیات پڑھتے ہیں، پھر تشہد پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے زیادہ تر لکھا ہوا، ہم نے اپنے آپ کو ایسے آ، یاد کروایا ہوا ہے کہ تشہد میں بیٹھنا، تو تشہد بیسیکلی اشہد اللہ الہ تک جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو تشہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے تو یاد رکھیے گا کہ اگر وہی مور پڑھا لکھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس رکن کا نام کیا ہے، قاعدہ ہے۔ ویسے مور لیس اگر آپ کو یہ لفظ یاد نہیں ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آپ کی عبادت میں، سوائے اس کی کہ کتاب کے اندر جو الفاظ یا ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں وہ اس میں آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس 3 نیو ٹرمز ہم نے پڑھی تھی، اس کے اندر تھا جلسہ، قومہ، وہ بھی قوف سے ہے، اور قاعدہ۔ تو پھر قاعدہ اولا ایک ہوتا ہے پہلا، اور پھر قاعدہ آخر۔ یہاں پر ہم نے سجدہ سہو یعنی کہ بھول کر غلطی کرنے کا جو سجدہ کرنا ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے۔ حدیث کے اندر صاف صاف الفاظ ہیں، اس پر تھوڑا غور کر لیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں۔ اب سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ کتاب سے دیکھ کے نہیں بتائے گا، آپ میں سے کوئی اگر کرتا ہے یا کبھی کیا ہے، یا کسی نے آپ کو، آپ کے ٹیچرز میں سے کسی نے کبھی یاد کرا، تو آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اگر سجدہ سہو، ٹھیک ہے، سجدے کی دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں ہم ٹوٹل یہ والی کتنے دعا بھی، تسبیح ہیں؟ ہاں جی اللہم لک سجدت و بک آمنت، وہ سجدہ تلاوت والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں؟ ہاں جی ہاں جی، پڑھ سکتے ہیں بالکل، اس لیے کیونکہ وہ بھی تو سجدے کی ایک دعا ہے نا، سجدے کی 7 دعاؤں میں سے ایک دعا وہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 2 کیا آ گیا؟ ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 2 آ گیا کہ ہم نے اس کے اندر وہی کچھ پڑھنا ہے جو ہم عام سجدے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارا عام نماز کا سجدہ ہوتا ہے، جو آپ کی جو بھی دعا ہے، اور ہم پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے کہ وہ ایک دعا نہیں ہے، کئی اور دیگر دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے تقریباً 3 سے 4 ہم نے دیکھ لی تھی، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے یاد کر لی، نہیں کی تو کر لیجئے، کر لینی چاہیے ابھی تک تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ کہ آخری قاعدے میں تشہد، درود، ٹھیک ہے، تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد غور کیجیے گا کہ قاعدے میں بیٹھے ہیں آپ، ٹھیک ہے، پھر آپ نے تشہد پڑھا، پھر آپ نے درود یعنی کہ صلوات پڑھی، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھی، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہم پڑھتے ہیں سلام والے میں۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، یعنی کہ آپ نے سلام نہ پہلا پھیرنا ہے نہ دوسرا پھیرنا ہے۔ اب یہاں پر جب میں نے پہلی دفعہ کتاب پڑھائی تھی تو مجھے کیا سوال کیا تھا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں یا آئی ڈونٹ نو کسی خاص شاید مسلک میں کہ ایک سجدہ، سوری، ایک سلام ایک سائڈ پہ پھیر دینا ہے اور پھر سجدہ سہو کرنا ہے۔ اب یہ طریقہ، ہاں جی ہاں، ایسے ہی ایک سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ نا، اس کو ایک طرف آدھا سلام جس کو بولتے ہیں وہ کر کے، تو پھر ہم بھی آج تک ہاں، یہی کرتے آ رہے تھے پہلے تک، آپ 10 اور سال سے یہاں پر پہلے تک۔ 3 سے 4 طریقے آپ کو سجدہ سہو کے مل جائیں گے، لیکن آپ کو کسی طریقے میں یہ طریقہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں۔ اچھا، بلکہ انہوں نے ایڈریس بھی کیا کیونکہ یہ نیو ایڈیشن ہے نا، تو اس کے اندر شاید انہوں نے ایڈریس کی ہے اس بات کو کہ یہ جو طریقہ ہے یہ رائج طریقہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ احناف میں یہ رائے درست ہے، کون سی رائے کہ ایک طرف سلام پھیرنا ہے؟ اچھا اچھا، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، ایک اصول یاد رکھیے گا، حدیث کا اصول بھی یہی ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ، اب کیونکہ آپ لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ آف دین یہاں پر ہیں موجود، تو یاد رکھیے گا کہ جب ہمارے پاس کسی بھی چیز کے، کسی بھی معاملے کے رائے میں ہمارے پاس 2 رائے موجود ہوں، تو ان میں سے ہم اس رائے کے ساتھ چلتے ہیں جو کہ زیادہ معروف ہے، پہلے نمبر، معروف سے مطلب زیادہ مشہور ہے، زیادہ جانی پہچانی جاتی ہے، زیادہ لوگوں تک پہنچی ہوئی ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ معروف رائے کیا صحیح حدیث پر مبنی ہے، اگر صحیح ہے تو پھر آپ چاہے کوئی بھی اور دوسری رائے ہے، کوئی بھی اور پریکٹس زیادہ ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے، آپ نے فوراً سے اس کو چھوڑ دینا ہے، اسی کو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا، اس کو کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں ایک بار نہیں متعدد جگہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال وہی مقبول ہوں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر
अ अ, समझ लें कि राइज हैं। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, यही वाले मसले में हम पड़े हुए हैं कि ऐसी राय है और वैसी राय है, यहाँ से आई है, वहाँ से आई है। अगर आप इसकी तहकीक करेंगे तो ज़्यादातर आपको वो रिवायत क्या मिलेंगी, या तो ज़ईफ़ मिलेंगी या फिर गैर मारूफ़ होंगी, ठीक है? हमारे सामने बेसिकली एक हदीस की किताब ही है। इस हदीस की किताब में साफ-साफ इन्होंने रेफ़रेंस दिया हुआ है। इन्होंने रेफ़रेंस दिया है सही मुस्लिम से, और बाब है अस्सहफ़ फ़ी स्सलाह वल सुजूद, ठीक है? ये कौन-सी किताब का इन्होंने रेफ़रेंस दिया? सही मुस्लिम में, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट है ना, जो अरबी में है। उन्होंने हदीस नंबर भी बताया हुआ है। ये हदीस नंबर है 571, तो इसको हम डबल चेक भी कर सकते हैं। अच्छा जी। अम, इसके अलावा जो दूसरी राय है, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया कि इस तरह की एक बात सामने आई है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी कोई भी और प्रैक्टिस है, तो आपने अल्लाह सुब्हान तआला की खातिर उसको छोड़ देना है, और उससे पहले दुआ करनी है अल्लाह सुब्हान तआला से कि या अल्लाह, कि आपने मेरे सामने ये जो भी हकीकत रखी है, अब मैं आपकी ज़ात पर तवक्कल करते हुए आपकी रज़ा की खातिर अपनी पुरानी प्रैक्टिस को छोड़ रही हूँ, और अब इस प्रैक्टिस को मैं करूँगी। अब अक्सर होता है कि क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में पहले से अगर कोई चीज़ गलत थी, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब वो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें हमारा जो ईमान होता है ना, थोड़ा-सा कम होता है। अच्छा जी, तो फिर सबसे पहले टेक अवे हमारा ये जो पहला टॉपिक खत्म हुआ है कि इस हदीस के बाद ये जो टॉपिक खत्म हुआ है, तो हमारे पास टेक अवे ये है कि हमारी ऐसी कोई भी प्रैक्टिस है, हमने उसको तर्क करनी है, और प्रैक्टिस वो करनी है जो कि हमें हदीस से मिलती है। इस हदीस के अंदर समझने के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक इश्यू नहीं है, अनलाइक सम अदर हदीस है जिसके अंदर थोड़ा-सा मफ़हूम समझने का आपको एक ख़ास एफ़र्ट करनी पड़ती है। इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करने हैं, उसके बाद सलाम फेरना है, ठीक है? अब 2 सजदे जो होते हैं ना, एक बात याद रखिएगा कि ये 2 सजदे आपने जब करने हैं ना, आप उस वक़्त तशहुद भी पढ़ चुके हैं, आप उसके बाद यानी कि अत्तहियात पढ़ा आपने, फिर अशहदु अल्लाह का करके अपने उँगली भी उठाई, और इसके बारे में हम रफ़ा सवाबा का वो टॉपिक भी हम कर चुके हैं, इंशाल्लाह आगे दोबारा रिपीट करेंगे। रफ़ा सवाबा भी हो चुका हुआ है। उसके बाद हमने दुरूद यानी कि सलावात पढ़ी, सलावात के बाद दुआएँ पढ़ी, दुआओं का टॉपिक भी हम कर चुके हैं और अच्छी खासी डिटेल में हमने किया। अब आपने अपने आप को रोकना है सलाम फेरने से, और आपने 2 सलाम फेरने यानी कि एक राइट और एक लेफ्ट एक्स्ट्रा, सॉरी, 2 सजदे आपने करने हैं। 2 सजदे आप करेंगे, ये एक्स्ट्रा सजदे हैं आपके। आपके 2 सजदे पहले हो चुके थे, उसके बाद आपके ये 2 एक्स्ट्रा सजदे हैं, उसके बाद आपने सलाम फेर देना है। बस इतनी सी प्रैक्टिस है। बस, यहाँ पर काम खत्म हो गया। लेकिन अब ये गलती क्या हुई है? गलती हमारी ये थी कि हमने जब पहली या दूसरी या तीसरी रकात में हमें शक पड़ गया था नमाज के दौरान, ये उस वाले मसले का हल हमें इस हदीस से मिलता है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं। सब क्लियर है इधर? जी, जी। नहीं, नहीं, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने जितना पढ़ा है ना, हम उसको वैसे ही मानूअल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं, अभी इस हदीस में हमें क्या मिलता है कि एक 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 इश्यू हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट और बिल्कुल साफ अल्फाज में एड्रेस किया, वो था रकात के भूल-चूक जाने का जो मसला था, कम या ज़्यादा हो जाने का शक जब हमें पड़ जाए, जो कि सबसे ज़्यादा इश्यू है ये। क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा यही करवाता है, एक तो मसला ये है कि शैतान करवाता है, दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हमने टॉपिक किया था नमाज में खुशू और खुदू का, तो हमने इस बात को अच्छे से डिस्कस किया था कि ये हमारी अपनी ज़ाती, हमारी कहना चाहिए कि नफ्स क्या हमारा इश्यू है ये।
یہ ہمارے نفس کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بات یاد ہی نہیں رہتی۔ اب ایک شخص ہے جس نے نماز شروع کرنے سے پہلے وہ دعا بھی پڑھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور اس کا فوکس بھی نماز پر ہے، اس کی دعاؤں پر، اس کے ارکان پر، اس کی اپنی پوزیشننگ پہ ہے، اور اس کا جو دھیان ہے وہ الفاظ پر ہی ہے اپنے، کہ وہ کیا تلاوت کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کے الفاظ اور ان کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ کچھ بھول جاتا ہے پھر وہ شیطان کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تمہیں اس طرح کے خیال آئے نا، وہم ہونا شروع ہو جائے، یا پھر دھیان بٹنا شروع ہو جائے نماز میں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ ہم نے شروع کے ٹاپکس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، اس کے علاوہ ہم نے دیگر دعائیں بھی پڑھی تھی۔ تو یہ آپ اس کو دوبارہ آپ پڑھیں گے اور لیفٹ سائڈ پہ اپنے تھوک دیں گے، یہ آپ کریں گے۔ اس کے بعد اب آپ بھول چکے ہیں، اب آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ میرا دوسرا تھا تیسرا، تب آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اور مزید کون سی غلطیوں کو حدیث میں ایڈریس کیا گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر قاعدہ اولا کے ترک پر سجدہ، قاعدہ اولا آپ نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، یہاں پر اب وہ ڈسکس کریں کہ سیدنا عبداللہ بن بحینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ظہر کی نماز پڑھائی، اور یہ بہت بڑی دلیل ہمیں ابھی مل جائے گی کہ ظہر کی نماز پڑھائی تو آپ پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، آدھے میں سہون نہ بیٹھے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے، ٹھیک ہے؟ قاعدے میں نہیں بیٹھے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا کیا ہے۔ تو لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ لی اور آخری قاعدے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہمیں دلیل مل گئی کس کی، جو حدیث پیچھے گزری ہے، کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران اپنی غلطی یاد آ گئی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپنسیٹ بھی کر دیا۔ تو ہمارے پاس ہمیں ایکشن مل گیا کہ کیسے اس مسئلے کا حل کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث اور اس دلیل سے ہمیں ایک اور مسئلہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر امام یعنی کہ نماز پڑھانے والا جو امام ہے اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے پیچھے والے مقتدی جو ہیں وہ تو ایز فالو کریں گے۔ اب اگر وہ صاحب سجدہ صاحب کریں گے امام تو آپ بھی کریں گے ساتھ ہی، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں سے ہمیں مل جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح کا ایک سملر ٹاپک آگے بھی ڈسکس ہوا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسٹ سے پڑھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر ایک سجدہ صاحب کے پیچھے کتنی ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اور ہم نہیں جانتے، اور ہم کیا کرتے ہیں نماز کو یا تو توڑ دیتے ہیں یا تو نماز کو ریپیٹ کرتے ہیں یا پھر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ہم اس غلط طریقے سے سجدہ صاحب کرتے ہیں، جو کہ ہم نے ابھی شروع میں ڈسکس کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوا کہ اس صورت میں سجدہ سہو سلام پھیرنے سے قبل کرنا چاہیے۔ کس صورت میں؟ کہ اگر آپ نے قاعدہ اولا ہی بھول گئے، پورا ایک رکن بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ پورا ایک بہت میجر سٹیپ ہے، بھول گئے۔ اب اگر آپ یہ جو آئی تھنک یہ کون سی کیٹیگری ہے جو ہری پگڑی انہوں نے باندھی ہوئی ہوتی ہے، ان کا پورا چینل ہے نا؟ اگر آپ مدنی مدنی چینل والے اچھا مدنی چینل والے، ان کا نام ان کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت اسلامی۔ اوکے، تو یہ دعوت اسلامی والے حالانکہ ہے کٹر سنتی کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ سنت اور حدیث پر چلنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ ان سے یہ مسئلہ پوچھیں گے نا کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کہنا ہے کہ اتنا میجر آپ نے پورا رکن چھوڑ دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نماز ریپیٹ کریں گے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بتائیں۔ یہ مسئلہ پتہ ہے کب آتا ہے؟ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر شخص کو، جب آپ معروف روایت کو چھوڑ دیں گے، جب آپ صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف حدیثوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کی مزید تحقیق کرنے لگتے ہیں، مزید تحقیق کرنے لگتے ہیں، تو آپ کا جو ذہن ہے نا وہ کنفیوز رہتا ہے اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ ہم اصل میں نالج حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ بتائیں، نالج ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے،
یا ہماری کلاسز مفت ہے اس لیے آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں؟ بتائیں کیوں کر رہے ہیں نالج حاصل؟ کوئی تو بتائے۔ صحیح صحیح ظاہر ہے دین کا صحیح علم نالج حاصل کرنے کے لیے، صحیح پریکٹس کرنے کے لیے، ہاں ہاں تاکہ ہاں، ہمیں یہ جو اپنے دعا ہے نا، قرآن ہاں سے پریکٹس کرنے کے لیے، ہاں ہاں، ہمیں قرآن سے صحیح علم ملے اور ہم اس پر عمل کریں، قرآن اور سنت دونوں سے۔ ہاں بالکل۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر اگر آپ نے زیادہ تحقیق کرنے کی کوشش کی نا، تو پھر آپ کا جو امپلیمنٹیشن کا عمل ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، آپ وہیں کے وہیں اسٹک رہتے ہیں، آپ بولتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، تو آپ وہی پرانی پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر آپ صحیح حدیث کی طرف آئیں تو آپ کو کلیئر کلیئر چیز سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہ جو سمپلر ورژنز آف حدیثوں کی کتاب ہے نا، یہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے، پہلے نہیں اویلیبل تھے، پہلے پوری پوری آپ کو جیسے جامع ترمذی پڑھنی ہے آپ کو، تو آپ پوری پڑھیں گے، اس کے اندر ہر چیز مجموعی طور پر موجود ہے، صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، معروف، غیر معروف اور ضعیف، سب موجود ہے اس کے اندر۔ اب آپ جب ساری پڑھتے جائیں گے تو آپ کا دماغ اس چیز کو کیسے کیٹیگرائز کرے گا کہ میں نے جو وہ روایت پڑھی تھی وہ ضعیف تھی اور وہ والی معروف تھی یا وہ والی صحیح ہے۔ اس کی بجائے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا فضل کرم یہ ہے کہ اب جو چیزیں اویلیبل ہیں، جو ریسورسز اویلیبل ہیں، ایون کہ اب آپ جب کسی بک ہاؤس میں بھی جاتے ہیں آپ کو آسانی سے ایسی کتابیں مل جائیں گی کہ آپ بولیں کہ مجھے صرف صحیح حدیث کا مجموعہ چاہیے، تو وہ آپ کو پوچھ لیں گے کہ آپ کو صحیح مسلم چاہیے یا صحیح بخاری چاہیے، اس لیے تو ہم اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہتے ہیں، نہیں تو بخاری اور مسلم کے اندر تو تمام مجموعہ موجود ہے۔ اب ہمارے جیسے میڈیوکر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تو بگنرز ہیں نا، ہمیں کیونکہ اپنی پریکٹس درست کرنی ہے تو آپ کو صحیح روایات کی طرف جانا چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعا بھی کرنی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل رہی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے میرے رب مجھے حق حق کی طرح دکھا اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اور جو جھوٹ ہے یا باطل ہے، غیر معروف چیز ہے، وہ مجھے باطل کی طرح دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی بھی توفیق دے۔ یہ ایک مسنون دعا ہے جو کہ آپ کو عام مسنون دعاؤں کی کتاب میں یوزلی نہیں ملتی ہے۔ یہ کب ملتا ہے؟ یہ جب ملتی ہے جب آپ حدیث کو باقاعدہ طور پر پڑھتے ہیں، جب آپ حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنی دعائیں ہیں جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا کسی اور نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی گئی ہے، اور ہم جانتے ہی نہیں، ہم اپنا نقصان کرتے رہتے ہیں، ساری عمر بڑی بڑی ایج ہماری گزر جاتی ہے اور ہم اسے ان الفاظ کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ اور جب آپ ان الفاظ پہ دعا کریں گے تو وہ مقبول ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے الفاظ میں کچھ دعائیں کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ نالج کی ضرورت ہے۔ اور نالج کس لیے چاہیے؟ دوبارہ سے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، نالج کی ضرورت ہمیں صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی پریکٹسز کو بہتر کریں، اور جب ہم اپنی پریکٹسز کو بہتر کر لیں گے، صحیح کر لیں گے، پھر ہم اس نالج کے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں پورا کمپلیٹ ڈیفینیشن ہونی چاہیے نالج حاصل کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو یہاں پر ہمیں یہ طریقہ پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کیا اور کتنا ایک میجر رکن جو ہے انہوں نے مس کر دیا تھا، ظاہر سی بات ہے سہون، جھوٹ، سوری غلطی سے بھول گئے، تو پھر اس کو کس طریقے سے انہوں نے کمپنسیٹ کیا۔ اب ایک اور بڑی بہترین روایت آگے بتائی جا رہی ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر لینے کے بعد سجدہ کرنا، اور یہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی سے ملتا ہے۔ یہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے نماز پڑھائی، یعنی کہ پڑھانے کا مطلب ہے ان کے پیچھے مقتدی بھی موجود تھے، سلام پھیر دیا تیسری رکعت پر اور گھر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، وائنڈ اپ ہو گئی، نماز ختم ہو گیا۔ ایک صحابی سیدنا خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ کے پاس گئے اور آپ کے صحف کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا صحف کا کیا مطلب ہے، غلطی کا، آپ کے بھول جانے کا، بیسکلی صحف کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس پہنچ گئے اور خرباق کے قول کی تصدیق چاہی، تو لوگوں نے کہا کہ خرباق سچ کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔
अब यहाँ पर हमें एक और प्रैक्टिस मिल गई है। कुछ समझ आया कि यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है? किसी को समझ आया? नहीं आया समझ? तो ये प्रैक्टिस कभी देखी है? जैसे कि अब जब 7 कह रहे हैं कि 7 ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 7 आप मुझे बताइएगा कि मर्दों में ये मस्जिद में इस तरह की प्रैक्टिस होती है, आपने कभी देखी है? अच्छा, तो इस चीज़ की क्या मतलब कहना चाहिए कि इस चीज़ की तरग़ीब भी नहीं दी जाती इमाम की तरफ से या दीगर और जो लोग आते हैं वहाँ पर? वो भी तो मुसलमान ही है ना? नहीं वो बताना लोग बता ज़्यादा रहे कि ये पढ़ा। प्रेफ़र करते वो लोग ज़्यादा ये प्रेफ़र करते हैं ना कि वो पूरी नमाज़ ही दोबारा पढ़ लें। वही ना जी, कि नमाज़ आपकी बातिल हो गई, नमाज़ आपकी जी। बातिल होगी, नमाज़ नाक़िस होगी, अब आप पूरी जो फ़र्ज़ हैं वो आप पूरे अदा करेंगे दोबारा। हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? देखिए कि क्या तरीका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो इन्होंने हमें एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, आप देखिए कि हमारा कितना बड़ा मसला हल हो जा रहा है। एक तो ये हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कितना मुकम्मल दीन है, कितनी छोटी-छोटी चीज़ों का भी हल मौजूद है, ठीक है? अगर देखा जाए तो ये नमाज़ में आपसे गलती हो गई है, इसको नमाज़ को रिपीट करने का हुक्म भी हो सकता था कि नमाज़ रिपीट करो। हो सकता था ना? तो इससे शायद ये भी फ़ायदा हो जाता कि लोग जो है फ़ोकस ज़्यादा करते नमाज़ के ऊपर, गलतियाँ कम करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये मसला अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे लिए आसान रखा हुआ है। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया ना कुरान में, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता, मैं तुम्हारे लिए आसानी चाहता हूँ और ये इंसान खुद ही अपने आप को मुश्किल में डाल देता है। तो इंसानों ने क्या किया? अपने आप को खुद मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि हम नॉलेज हासिल नहीं करते, सवाल हम करते नहीं और बताने वाले कहते हैं हम क्यों बताएँ? और याद रखिएगा कि जब हम नॉलेज अपने हद तक रखते हैं ना, जानकर जब अपनी हद तक रखते हैं कि किसी को हम क्यों बताएँ, बस वो खुद ही पता कर ले। या हमने अगर बड़ी मेहनत से नॉलेज हासिल की है, तो वो भी फलाँ बंदा भी जाए बड़ी मेहनत से हासिल करे, अगर उसको क्यूरियोसिटी होगी तो आगे आ जाएगा, पूछ लेगा। तो ऐसे करने से भी अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से नाराज़गी का सामना करना पड़ता है इंसानों को, क्योंकि ये मामला वो है, जो आप और अल्लाह के दरमियान होता है। अल्लाह ताला जानते तुमने क्या छुपाया है। जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी दफ़ा ये आयत आती है कि मैं तो तुम्हारे दिलों के अंदर छुपे हुए राज़ को भी जानता हूँ। तुम क्या छुपाते हो और तुम क्या बताते हो। और ये अभी हमने मुफस्सला सूरतों में कई बार 2 से 3 बार इस तरह की आयतें आई हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आप अपने हद तक रखते हैं ना, तो फिर देखिए कितना नुकसान हो रहा है ना, उम्मत का तो नुकसान हो रहा है। क्या कर रही है उम्मत? हालाँकि ये मसला क्या है? ये मसला छोटे बच्चे को पता होना चाहिए। छोटा बच्चा कौन? जो कि 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, इनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि अगर ये गलती हो गई, या कम से कम आप 2 से 3 साल जब लेते हैं बच्चे को दीन सिखाने में और प्रैक्टिसेज़ रोज़ा, नमाज़, कुरान सिखाने में, तो उस दौरान वन बाय वन अपने बच्चों को ये मसाइल सिखाएँ कि बेटा अगर आप रकात को भूल जाएँ ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो यही भूल जाते हैं कि पहली है, दूसरी है या तीसरी है। अब सबसे पहली बात तो आपने उनको फ़ोकस सिखाना है। दूसरे नंबर पे आपने उनको सिखाना है कि बेटा एक निशानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3, जैसे कि अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि भई कौन-सी नमाज़ है जो बच्चे को पढ़ाना शुरू करें? क्योंकि फ़जर की नमाज़ में तो उठना मुश्किल है, इशा की नमाज़ तो बड़ी होती है। तो हम लोग अक्सर ये बताते हैं कि आपको चाहिए कि आप एक 6 या 7 साल के बच्चे को मगरिब की नमाज़ की बाकायदगी से पढ़ाना उसको आदत डाल दो। क्योंकि वो 3 उसके अंदर रकात होती हैं और शॉर्ट होती हैं, वो जल्दी से पढ़ानी होती है। इवन अगर आप मस्जिद में भी बच्चे को सिखाएँगे, तो मस्जिद में भी वो क्विकली नमाज़ खत्म हो जाएगी, तो बच्चा उकताएगा नहीं ना, छोटा बच्चा होता है, ज़ाहिर है उकता जाता है। तो ऐसे बच्चों को भी अगर अकेले से वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं या बच्चियाँ नमाज़ पढ़ रही हैं, तो अक्सर उनको सबसे पहला जो इश्यू आएगा ना, वो देखिएगा यही आएगा कि हम रकात भूल गए। तो हमने जो तरीका जो अपने टीचर से सीखा है, जो मैंने भी आगे लोगों को बताया, वो ये कि मैंने उनको बताया कि भई जिस तरह से तस्बीह के 3 दाने रख दें, तो आप सामने कोई कोई भी 3 चीज़ें रख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉय है, कोई 3 बॉल सामने रख दें, तो जब बच्चा जो है वो पहली रकात के 2 सजदे कर ले, तो फिर वो 1 बॉल को साइड पर कर दे। बास्केट में डाल दे, उसको याद हो कि अच्छा मैंने पहले पढ़ ली है। उससे उसको याद आ जाएगा। ये बच्चे के लिए गेम है, ये बड़ों के लिए नहीं है, ठीक है ना? और ये इट्स नॉट अ गेम बेसिकली, ये फ़ोकस करना या नमाज़ के ऊपर नमाज़ की इम्पोर्टेंस को हाइलाइट करने का तरीका है कि नमाज़ में फ़ोकस कितना ज़रूरी है कि आप ये अफ़ोर्ड ना करना शुरू कर दें कि हाँ ठीक है, नमाज़ में गलती हो जाना इज़ इज़ फाइन। फिर आप सेकंड नंबर पे बच्चों को ये सिखाएँ कि आप
भूल गए थे बेटा, तो फिर आपने उसकी गलती का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? आपने हर चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जब आपने एफ़िलिएट कर दी, तो आप यकीन करें कि 2 चीज़ें बच्चे को समझ में आएगी। एक तो ये कि बच्चा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गायबाना मोहब्बत भी करना शुरू कर देगा और उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा कि ये कितनी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है कि इन्होंने बड़े सारी चीज़ों के मसाइल के हल हमें बताए हुए हैं। ये कितने बड़े मसलों के सिम्प्लीफाइड हल बताए हुए हैं। इसी तरह से उन प्रैक्टिसेस की वजह से बच्चों को वो मसाइल से भी वो फ़ेमिलियर हो जाएँगे। जैसे कि हम इतने बड़े-बड़े हो गए हैं और अभी हम ये मसाइल सीख रहे हैं। आप यकीन करें कि जब आज से कोई तकरीबन 11-12 साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी, क्योंकि मेरे कोर्स का हिस्सा थी। जब मैंने पढ़ी और पढ़ने के बाद एक दफ़ा उन्होंने हमें पढ़ाई, उसके बाद दूसरी दफ़ा उसकी हदीसें और दुआएँ वग़ैरह याद करवाई, तो मैंने और लोगों से भी डिस्कस की अपने साथ के, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, हमने पढ़ तो ली है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम पहले से कोई गलत चीज़ प्रैक्टिस कर रहे थे। सजदा सहव में फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर दुआओं में, जो एक्स्ट्रा दुआएँ हमने याद की हुई थी, हम उसको नमाज़ में नहीं पढ़ रहे थे, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ अ कोर्स का करिकुलम समझ के उसको याद कर ली थी। इसलिए कि प्रैक्टिस करने में भी तो टाइम लगता है ना। तो जितनी जल्दी आप नॉलेज हासिल करेंगे, जितनी जल्दी अपनी प्रैक्टिस को दुरुस्त करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। और क्या ही अच्छा है कि अगर हम अपने बच्चों को पहले से ही ये चीज़ें सिखा दें। और ये ना समझते रहें कि बच्चा है, छोटा है, रहने दो, बाद में करेंगे। जो चीज़ अल्लाह सुब्हान तआला ने जिसकी इजाज़त दे दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक तरीका सिखा दिया कि कौन-सी एज में आपने बच्चे को क्या-क्या बताना चाहिए। तो आपने खुद भी अपने आप को जज करना है कि क्या आपको उस एज में वो चीज़ें मालूम थी। तो बहरहाल अब अल्लाह सुब्हान तआला ने मौका दिया है हमें, तो अब हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ से हमें पता चला कि नमाज़ से फ़ारिग होकर बातें भी कर ली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है? बातें इसलिए कर ली क्योंकि ज़ाहिर है वो एक सहाबी गए, उन्होंने ये मसला उनको बताया और ज़ाहिर है घर गए होंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी से बात की होगी, सलाम किया होगा यकीनन अंदर जाने के वक़्त, या जाने के वक़्त जाते हुए नमाज़ से जब फ़ारिग हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बात, सलाम या कुछ मामला किया होगा। बहरहाल वो हमें पता चलता है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा रकात फिर आके पढ़ी। अब ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये था कि आपने पूरी 1 रकात छोड़ दी और आपको बाद में याद आ गई, क्योंकि आप गलती से आपने किया था। आपकी कोई इंटेंशन थी या ऐसा नहीं था कि आपको शक हो गया था, क्योंकि शक वाला अगर मसला आएगा तो फिर वो दूसरी हदीस इम्प्लीमेंट की जाए। ठीक है जी? इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स 4 रकात की जगह 3 पढ़कर सलाम फेर देगा, फिर जब उसे मालूम हो जाए कि मैंने 3 रकात पढ़ी हैं, अपनी भूल का इल्म होने से पहले ख्वाह वो घर भी चला जाए और बातें भी कर ले, तो फिर भी वो सिर्फ 1 रकात जो रह गई थी, पढ़कर सजदा सहव करके सलाम फेरे, उसे सारी नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक ये अमर भी मालूम हुआ कि नमाज में अगर सहवन रकात रह जाए तो वो रकात पढ़कर सलाम फेरे, इसके सजदा सहव करे और फिर सलाम फेर कर नमाज से फारिग हो जाए। ठीक है जी? यानी कि इससे एक तो इन्होंने ये 2 मसाइल इन्होंने डिराइव कर लिए इससे। इससे एक और मसला भी, सोचने वाले के लिए एक और मसला भी हल हो जाता है। वो ये है कि जब आप अक्सर नमाज़ जॉइन करते हैं मस्जिद में और आपकी 1 या 2 या 3 रकातें चली जाती हैं, तो फिर आपने उसको मुकम्मल कैसे करना है? तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि वो सलाम फेरने के बाद भी आप रकात को मुकम्मल कर सकते हैं। वैसे ये एक अलहदा टॉपिक है और इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में ज़रूर बाद में देखेंगे। लेकिन इस वक़्त हम देख लेते हैं कि हमें 2 से 3 मसले हमारे आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सजदा सहव के कंप्लीट हो गए। किसी का कोई सवाल है अभी? हाँ जी, अनम मेरा ये सवाल था कि जो ये कह रहे हैं कि जब रकत पढ़कर सलाम फेरे, फिर सजदा सहव करे और फिर सलाम फेरे, तो जो पहला सलाम है वो भी दोनों तरफ होगा या एक साइड पर होगा? हाँ जी, यही यही वाली बात। ये तो आई थिंक शाम वाली क्लास में नहीं हमारा ये हुआ होगा टॉपिक, अगर आप ये सवाल पूछ रही हैं तो, कि ये जो एक तरफ सलाम फेरना है ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है? उन्होंने जब कहा कि सलाम फेरे तो उसका मतलब पूरा सलाम फेर दिया, या फिर आप पहले वाली हदीस से आप तरीका देख लेंगे। कि आपने सलाम से पहले भी आप कर सकते हैं। ठीक है? सलाम आपने फेरा नहीं है अपनी, एक जो आपने एक्स्ट्रा रकात पढ़ी, जो एक्स्ट्रा तो नहीं है, वो आपकी रकात रह गई थी, आपने उसको कंप्लीट करने के लिए पढ़ा। तो अभी यहाँ पर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका किया कि उन्होंने सलाम फेरा
اور پھر اس کے بعد سجدہ کیا، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد پھر سے سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ دوسرا طریقہ ہے، 2 طریقے ہمارے پاس مل جاتے ہیں ہمیں، تو ہم یہ دونوں طریقے پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جب ہم اب اس کو کنکلوڈ کریں گے نا انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ اب ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ہی ٹاپک رہ گیا تو ہمارا یہ پورا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 4 کی جگہ میم 5 بنائیں۔ جی جی دوبارہ تحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مطلب نہیں نہیں ایک بار پڑھ کے ہاں جی بالکل صحیح آپ نے کہا، اتحیات درود یا کوئی بھی اور چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سلام پھیرنے تک پہنچ گئے، آپ کو یاد آیا یا آپ نے کیا یہی آپ نے یعنی کہ اپنی جو ایک آپ کی رکعت رہ گئی تھی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس سے ملتا ہے ہمیں، تو آپ کیا کریں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے والی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ اکبر بیٹھے بیٹھے کہیں گے اور پھر آپ پراپر سجدہ کریں گے۔ اور یہ ایک سوال دیکھیں کیا ہے، یہ سوال کیا ہے، یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے میرے نوٹس پہ۔ یہ لاسٹ کلاس جو ابھی ہوئی تھی میرا خیال ہے اسی گروپ میں ہوئی تھی یہ کلاس، اس کے اندر کسی نے سوال لکھا تھا مجھے جس کا میں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سجدہ سہو ہے اس کے اندر سجدے کی پوزیشن پراپر ہونا ضروری ہے۔ اب آپ میں سے کوئی ہے جس نے یہ بات سوچی ہوگی آج کہ سجدہ سہو ہے اور اس کے اندر نماز کے سجدے کی پوزیشن کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں سوال کرنا تو اچھی بات ہے نا، اچھا کر دیا کسی نے سوال کیا اور اس کا ہم حل تلاش کر لیں گے یا اس کا جواب دے دیں گے۔ جب ہم نے کرنا ہی سجدہ ہے تو پھر اس کی ہاں پوزیشن سجدے والی ہی ہوگی نا۔ سجدے والی ہونی چاہیے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نماز کا جو خاص سجدہ ہوتا ہے وہ صرف نماز کا طریقے پہ ہونا چاہیے، باقی جو ہے وہ کوئی بھی سجدہ ہو۔ جیسے کہ ہم نے جب لاسٹ ٹائم سجدہ تلاوت کو دیکھا تھا، سجدہ تلاوت کی دعا بھی دیکھی تھی، سجدہ تلاوت کی پوزیشن بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ سجدہ تلاوت میں بھی سجدہ ہی آپ نے پراپر طریقے سے کرنا ہے۔ سجدہ صرف ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا طریقہ ہوتا ہی نہیں ہے سجدے کا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا ڈیپ جا کے ڈسکس کر لیں کہ کسی اور دن تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ لوگ سجدے کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ تفرقے میں پڑ جاتے ہیں کہ فلاں سجدہ ایسا سجدہ اور ویسا سجدہ۔ اور سجدے کے ٹاپک میں ہم نے بہت کلیئرلی حدیثیں دیکھی تھی جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، جس میں کنفیوژن کا کوئی ایسپیکٹ ہی نہیں ہے، پھر بھی لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے کنفیوز؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ 7 جوڑوں پہ سجدہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے، تو آپ 7 جوڑوں پہ کر لیجئے۔ جب کہہ دیا کہ آپ کی ران جو ہے وہ پیٹ سے ٹکرانی نہیں چاہیے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے موٹا ہے پتلا ہے، دونوں صورتوں میں جب نہیں ٹکرانی چاہیے تو نہیں ٹکرانی چاہیے، جب دونوں ایڑیاں پیچھے سے ملی ہونی چاہیے تو ملی ہونی چاہیے۔ اس کے اندر پھر پوزیشن کا ایشو کیا رہ جاتا ہے؟ اب سجدہ کیا ہے؟ سجدہ اپنے آپ میں پوری عبادت ہے، جیسے کہ وضو ہے نا، وضو اپنے آپ میں ایک پوری عبادت ہے، کمپلیٹ عبادت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے اور کچھ بھی نہیں پڑھنا اور کرنا تھا، صرف وضو کر لیا جا کے، تو آپ کو اس کا اچھا خاصا ثواب ملے گا، آپ کے گناہ بھی دھو دیے جائیں گے اور اس کے دیگر فوائد بھی ہیں۔ اسی طرح سے سجدہ جو ہے اپنے آپ میں بھی ایک کمپلیٹ عبادت ہے کہ یعنی کہ سجدہ شکر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اللہ کو یاد کر کے بھی کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی کبھار آپ کسی تکلیف میں، پریشانی میں، عجیب سی کنفیوژن میں ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تب بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سجدہ کیا ہے؟ سجدہ از این ایکٹ آف سبمیشن، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کی ایک ایکٹ ہے یہ، اور مسلمان کی زندگی کا بڑا اہم رکن ہے، یہ بہت ہی اہم سٹیپ ہے کسی بھی مسلمان کے لیے۔ تو جب آپ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں تو وہ پوزیشن آپ کی ویسی ہونی چاہیے، ایسی تھوڑی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل لاغر اور سستی کی حالت میں اللہ کے آگے آپ جھک رہے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف کہہ دیا، وہ حدیث اس کتاب میں نماز نبوی میں موجود ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ اس طرح سے نہ کرو جیسے کہ کتا بیٹھتا ہے۔ مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو میں، ڈاگ جس طرح بیٹھتا ہے، کبھی آپ میں سے کسی نے غور کیا؟ بالکل اپنے بازو بچھا لیتا ہے، بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے۔
اچھا جی، تو یہ والی حدیثیں آپ دیکھ لیجیے گا، ہم آئی تھنک ریکارڈنگ میں بھی موجود ہے، لیکن انشاءاللہ سجدے کا ٹاپک کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو ہم اس کو پہلے اس لیے ہم نے اس کو جب ڈسکس کیا تھا تو کافی ڈیٹیل ہو گئی تھی اس کی. اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر بکری کے بچے کے گزرنے کا ذکر ہے کہ آپ کا جو ہے وہ اسپیس آپ کے فلور پہ، زمین پہ اور آپ کے جسم یا پیٹ پہ اتنی اسپیس ہونی چاہیے کہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ گزر سکے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سجدے میں آ جاتی ہیں، اور یاد رکھیے گا سجدہ از این ایکٹ آف سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو وہ سجدہ جب آپ جب بھی کر رہے ہیں وہ سجدہ ویسے ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ شکر کر رہے ہیں، چاہے آپ سجدہ سہو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کوشچن ہے، کوشچن تو ایسا تھا کہ جس پر سوچا جا سکتا تھا خود سے بھی، لیکن کر لینے سے ٹھیک ہے، فائدہ ہے، سننے والوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اب یہ لاسٹ ایک ٹاپک رہ گیا ہے، سب ٹاپک رہ گیا کہ 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھنے پر سجدہ. اب یہاں پر ایکسٹرا کی بات ہو رہی ہے. پہلے جو ہم نے حدیث دیکھی تھی وہ تھی جس پہ کم پڑھنے کا شک ہو رہا تھا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی ہے، ایکسٹرا پڑھا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہون. ٹھیک ہے، اب یہ تیسرا انسٹنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. ظہر پہلے عصر کی نماز میں غلطی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ظہر کی نماز میں. تو پھر جب 5 رکعت پڑھائی تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے، یعنی کہ ان کو لگا، مقتدیوں کو یہ لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس چینج ہو گئی ہے شریعت کے طور پر. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے ظہر کی 5 رکعت پڑھائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے. ٹھیک ہے، اور فرمایا میں بھی تمہاری مانند آدمی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، لہٰذا جب بھول جاؤ تو مجھے یاد دلا دیا کرو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. اور آپ دیکھیں گے کہ پچھلی وہ جو عصر کی نماز میں غلطی ہو گئی تھی جب گھر تک چلے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا تھا. اور غصہ کس لیے آیا تھا؟ تھوڑا کوئی جواب دے گا مجھے پلیز اس بات پہ؟ غصہ کیوں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچتے ہوئے جب آ رہے ہیں اپنے گھر سے واپس؟ آپ کو کیا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کس بات پہ آیا ہوگا؟ کم رکعت ہو گئی تھی. ہاں، کہ وہاں پر پیچھے لوگ تھے تو کوئی کم سے کم اس بات کو کوئی سوال تو اٹھاتا. ٹھیک ہے، سوال اٹھاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ایڈریس کر لیتے. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ایڈمٹ کر لی کہ میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر بھی کیا ہوا ہے، یہ ساری باتیں کب ہوئی ہیں؟ سلام پھر لینے کے بعد ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہمیں یہاں پر ایک ایگزامپل مل جاتی ہے. سجدہ سہو سلام سے قبل یا بات کرنے کا ذکر تو احادیث میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں. اب وہ جو سوال آپ میں سے کسی نے پہلے میرا خیال آمنہ نے کیا تھا، اور میں نے بھی بتایا تھا کہ ایک طرف سلام پھیرنا، وہ بھی آپ دیکھیے گا یہاں پر یہ کہیں گے. لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا اور پھر اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر نل اینڈ وائڈ ہوگی یہ پریکٹس، اور کلیئر الفاظ میں ہوئی. کوئی I don't think there is any confusion. تو یہاں پر 2 پریکٹسز ہیں، ایک تو ایک طرف سلام پھیر دینا، دوسری پریکٹس یہاں یہ پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر دوبارہ سے اتحیات پڑھتے ہیں. اب یہ بھی آپ میں سے اگر کوئی کرتا ہے تو پلیز اس کو آج سے چھوڑ دیجئے، بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور کرتا ہے آپ کے گھر میں، کوئی جاننے والوں میں، فرینڈز میں، اینی بڈی، تو ان کو بھی آپ نے یہ ریفرنس دے کر بتانا ہے. ٹھیک ہے، ویسے اس کو بحث کے لیے بالکل نہ استعمال کریں، اس کو آپ ریفرنس دیں اور صاحب بات پہنچا دیں. وما علینا الا البلاغ. ہاں جی، کیونکہ فالوور اچھا جی، طریقہ یہی ہے نا، میں جو آپ بات کری ہے نا جس پہ ہم ایک ساری طرف سلام ڈسکشن تھی، پھیرنا. ہاں ایک طرح سلام پھیرنا، پھر 2 سجدے کرنا، مطلب کہ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے پھر دوبارہ سے تحیات، پھر وہ پھر دوسرا کلمہ آ گیا، پھر درود شریف، پھر دعا، اور پھر دو سلام پھیر لیں. یہ پورا ایک جو پیٹرن فالو کیا جاتا ہے موسٹلی، مطلب جو احناف کے طریقے کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے، اور ہاں جی، مسجد ہاں جی. تک میں نے یہی طریقہ دیکھا ہے.
تو اب پھر بات وہی ہے، ہم ان سے ڈیبیٹ کریں گے تو وہ تو بحث ہی لیں گے اس کو. نہیں اس کو تو ڈیبیٹ مجھے نہیں یہی کرنی ہے، سمجھ آپ نہیں آتی، ظاہر ہے بعض اوقات انڈیویجولی. میرے مسجد والے بھی احادیث پڑھنے کی بات کرتے ہیں، اور جب کوئی صحیح احادیث وغیرہ آتی ہیں ہاں تو جی ہاں جی. ان میں سے ان کے اوپر پھر ان سے کیسے جا کے ڈسکس کری جائے، کیونکہ وہ اس معاملے میں پھر ریگریسو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. ہاں ریگریسو تو ہو ہی جاتے ہیں نا وہ، اس لیے کیونکہ ایک چیز غلط پریکٹس کر رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر وہ پریکٹسز ہوتی ہیں جس پر انہوں نے خود بھی تحقیق نہیں کی ہوتی ہے. وہ انہوں نے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں لکیر کا فقیر، تو انہوں نے وہ لکیر کی فقیری میں انہوں نے اس طرح سے وہ اس کو فالو کرتے رہے، انہوں نے خود تحقیق نہیں کی. کوئی شخص پڑھ کر آ گیا اور وہ کہنے لگ جاتا ہے، بتانے لگ جاتا ہے یا پوچھنے لگ جاتا ہے. یا تو ان کو چاہیے کہ اس چیز کو ایڈمٹ کر لیں جو کہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہم نے پڑھی ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلطی ہوئی ہے، ان کو بتایا گیا، انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کی کہ غلطی ہوئی، انہوں نے ایڈمٹ کیا، اس پریکٹس کو کریکٹ کر لیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ چیز، تو یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیں. اور دوسری صورت میں اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے تو پھر اس کو اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ ثابت کر دیں، یا پھر کہہ دیں کہ اچھا میں اس چیز کے بارے میں تحقیق کروں گا، اور اگر تم درست ہوئے بیٹا تو پھر اس کو ہم رجوع کر لیں گے اس مسئلے کو، اور اگر آپ غلط ہوئے تو پھر آپ رجوع کر لینا. یہ اس کا ایک طریقہ ہے، ہر مسلمان کا یہ طریقہ، اور دیگر مسائل میں بھی یہی ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اوفینسو ہو جائیں اکثر ہمیں. لیکن ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اوفینسو زیادہ تر لوگ تب بھی ہو جاتے ہیں جب بتانے والے کا طریقہ ہی اس طرح کا ہے نا، اوفینسو کرنے والا طریقہ ہے، تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے. اور یہ جو دونوں فریق ہوتے ہیں اس طرح کے مسائل میں، خاص طور پر دین کے مسائل کے اندر، ایک تو فلیکسیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے، اور اخلاق کا جو ایک دائرہ ہوتا ہے نا اس کے اندر رہنا بہت ضروری ہے. آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی نظریں، آپ کے الفاظ اور آپ کا لہجہ ایسا ہونا چاہیے بتانے والا کہ یہ پورا کلیئرلی اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس بندے کا ذاتی یا تنزیہ کوئی طریقہ نہیں تھا، یہ صرف مجھے اس بارے میں یا تو تحقیق کر رہا تھا یا میرے مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ چلو میں اس مسئلے کو اصلاح کر لوں. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اتنی ساری پریکٹسز ہیں یہ کیسے رائج ہوئی، اور میری تو اتنی آبزرویشن نہیں ہے. پاکستان سے میرا واسطہ بھی بہت ہی کم لیول پہ پڑا تھا، کیونکہ اب پتہ ہے آپ کو کہ وہاں پر تو مسجدوں وغیرہ میں ویسے بھی پریکٹس نہیں تھی کہ خواتین جانا آنا کریں. یہاں پر تو بہت زیادہ پریکٹس ہے، بلکہ یہاں پر مساجد میں نماز کے بعد خاص طور پر شام میں یعنی کہ عصر کے بعد باقاعدہ حلقہ ہوتا ہے، خواتین کا الگ ہوتا ہے، بچوں کا علیحدہ ہوتا ہے، مردوں کی سائڈ پہ مردوں کا ہوتا ہے، اور شیوخ ہوتے ہیں باقاعدہ یہاں پر. خواتین اوقاف سے اوتھینٹیکیٹڈ پڑھانے والی ہوتی ہے، قرآن حفظ کرا رہی ہوتی ہے، حدیث پڑھا رہی ہوتی ہے. کوئی سوال ہے آپ کا وہ پوچھ کے، اگر آپ انہیں پوچھیں گے وہ اگر اس کے بارے میں جانتی ہوں گی تو وہ آپ کو بتا دیں گی، اگر نہیں جانتی ہوں گی تو وہ آپ کہہ دیں گی کہ میں نہیں جانتی. اس کے اندر بھی وہ بالکل شرم محسوس نہیں کرتی کہ اگر ہم ایک چیز نہیں جانتے. انسان ہے، کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے. اچھا جی یہاں پر اگر مقتدی، اچھا یہاں پر نل اینڈ وائڈ ہو گئی وہ پریکٹس جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے، نہ تحیات پڑھنی ہے نہ ہی ایک طرف سلام پھیرنا ہے، یہ کسی سنت سے ثابت نہیں ہے. تو اگر مقتدی سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے، یہاں غور کیجیے گا کہ مقتدی یعنی کہ فالوور، امام کے پیچھے پڑھنے والے کو کہتے ہیں، کوئی اس سے بھول چوک ہو جائے اور شروع ہی سے وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے جو کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس سے ذاتی طور پہ غلطی ہو گئی، امام سے غلطی نہیں ہوئی، تو پھر وہ کیا کرے گا، پھر بھی امام کو ہی فالو کرتا رہے گا. اب یہ نہیں ہے کہ امام نے سلام پھیر لیا تو پھر وہ اپنا سجدہ سہو کر رہا ہے بیٹھ کے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یہاں پر کلیئر کر دیا، بلکہ اس پر امام کی اقتداء واجب ہے. وہی میں نے آپ کو کہا کہ اس کو امام کو ہی فالو کرتے رہنا. ٹھیک ہے، لیکن مسبوق یعنی جو بعد میں جماعت میں شامل ہوا ہو، مسبوق کہہ رہے ہوں اس شخص کو کہ جماعت شروع ہو چکی تھی، یعنی کہ اقامت پر نہیں تھا وہ، اس کے بعد پہلی یا دوسری رکعت میں یا کسی اور وقت پہ اس نے جماعت میں پارٹیسپیٹ کیا، تو وہ اپنی نماز کا فوت شدہ حصہ پورا کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا. اب یہاں پر دو مسائل ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بندہ نماز کو اس نے بعد میں جوائن کیا تھا اور اس کے پاس ایک رکعت یا دو رکعت پوری کرنے والی بھی تھی، ٹھیک ہے، فوت شدہ تھی،
لیٹس سے اس نے تیسری رکعت میں جوائن کیا تو اس کے پاس پہلی اور دوسری رکعت بھی موجود تھی، اور اسی نماز میں اس سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے، خاص طور پہ وہ غلطی ہے جو ہم نے بھی پیچھے پڑھ لی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ سجدہ سہو کرے گا اور اپنی نمازیں بھی اپنی رکعت بھی مکمل کرے گا اور سجدہ سہو بھی کرے گا، اس لیے کہ وہ اب امام کا فالوور نہیں تھا، وہ کمپلیٹ اس کے لیے انہوں نے یہاں پر ٹرم استعمال کی مسبوق۔ اسی طرح اگر کسی نے 4 رکعتوں والی نماز کے آخری 2 رکعتوں میں یا صرف ایک ہی رکعت میں بھولے چوکے یا عمدن ایک یا چند آیات یا کوئی سورت پڑھ لی تو اس کے لیے سجدہ سہو مشروع نہیں۔ اب یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ غور کیجئے گا، یہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم تلاوت نہیں کرتے نا الحمدللہ کے بعد، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ بتا دیں گے اس بارے میں۔ تو ایک جو ابھی ہم پڑھ رہی تھی میم، اسی طرح اگر کسی نے 4 رکعتوں والی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں یا صرف ایک ہی رکعت میں بھولے چکے یا عمدن ایک یا چند آیات یا کوئی صورت پڑھ لی تو اس کے لیے سجدہ سہو مشروع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری 2 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت پڑھ لیا کرتے تھے۔ مزید برآں آپ نے اس امیر کی تعریف کری، امر ہوگا یہ پہ، اس امر کی تعریف فرمائی جو اپنی نماز کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی نے بھول کر رکوع یا سجدہ میں قرآن کی قرات کر دی تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، کیونکہ رکوع اور سجدے میں قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں جو وہ میم بات کر رہی تھی آگے جوائن کر لیا، تو وہاں سے کنٹینیو کرنے کہ بھئی تیسری چوتھی رکعت میں ہم بعض یہ ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت نہیں پڑھتے موسٹلی، تو اس میں جو ہے اسکپ کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو ہم نے پڑھی کہ بھئی اگر آپ ایک صورت بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کنفیوژن بھی یہاں پہ ہماری کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم ایک سورہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، ڈفرینٹ پڑھنی چاہیے۔ تو وہ اس میں ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں تو بچوں کو یہ چھوٹی سی صورت جلدی یاد ہو جاتی ہے، تو وہ یہی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیں جب آپ کتاب پڑھتے ہیں، کوئی بھی شخص کتاب پڑھے گا نا، جو کتابی نالج حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمیں کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہم سجدہ سہو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہاں سے 3 سے 4 اور مسائل بھی پتہ چل گئے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی نالج کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں، بکس کو، کتابوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں۔ اسی طرح سے لیکچرز کو سن لینا، تفسیر القرآن سن لینا، تدبر القرآن کے کوئی لیکچر سن لینے میں اور باقاعدہ اسٹوڈنٹ ہو کر پڑھنے میں بہت فرق ہے، اس لیے آپ بہت سے مسائل اور بھی سیکھیں گے۔ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سی اور چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اسی طرح سے ہمیں یہاں پر بھی ایک اور مسئلہ بہت ہی انٹرسٹنگ مسئلہ ہے جو کہ ہمارا حل ہوا ہے، وہ کیا کہ جب آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں یعنی کہ 4 رکعت والی نماز میں، فار ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں عصر کی نماز میں، تو عصر کی نماز میں ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم پہلی اور دوسری، آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے، کہ جو مسنون طریقہ ہے یا کہنا چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے، وہ پہلی اور دوسری رکعت میں تلاوت کرنا بہت ضروری ہے۔ تلاوت یعنی کہ تلاوت کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بھی وہ نماز میں تلاوت کا ذکر کرے تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ الفاتحہ کے علاوہ کسی دیگر سورت یا کسی اور آیت، کسی سورت کے کسی حصے کی تلاوت کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے؟ تو سورہ الفاتحہ تو مست ہے، اور یہ بھی ہم پہلے کے ٹاپکس میں دیکھ چکے، سورہ الفاتحہ مست ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ سورہ الفاتحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس شخص نے سورہ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی نماز میں، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں سے ایک مسئلہ مل جاتا ہے کہ جب اس کی نماز باطل ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نماز ریپیٹ کرنی ہے، وہاں پر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اس والے ابھی لاسٹ جو ہم نے تھوڑا سا جو پڑھا ہے، جس میں بھی میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک اور مسئلہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تب بھی سجدہ سہو نہیں ہے، اور کسی نے جان کر پڑھی ہے کہ وہ نماز میں اس کا دل لگا ہوا تھا، یا وہ زیادہ پڑھ رہا تھا، زیادہ اس کا فوکس تھا، اس ٹائم پر وہ زیادہ فری ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے نا دوپہر کی نماز میں بچے سو رہے ہیں یا آپ گھر میں ہوتے ہیں، سکون کا کوئی ماحول ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ الفاتحہ کے علاوہ کچھ دیگر تلاوت کر سکتے ہیں، چھوٹا حصہ بڑا حصہ۔ یہاں پر ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے جس کے بارے میں یہ صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شکایت کی کہ فلاں جگہ کا ایک لوکل امام ہے جو کہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے وہ سورہ الاخلاص کی ہی تلاوت کرتے ہیں وہ، اور ان کے بارے میں جب آپ حدیث پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صاحب کون تھے۔ وہ صاحب بیسیکلی اس علاقے کے میئر تھے شاید، پروبیبلی، تو اس لیے یہاں پر وہ امیر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پڑھا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ جو تمہارے لوگ بتا رہے ہیں تمہارے علاقے کے، کیا یہ لوگ صحیح درست بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی وجہ جب پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری اس سورت سے ایک خاص محبت ہے، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا فرمایا تو اپنی اس محبت کی وجہ سے ہی جنت میں جاؤ گے، تو وہ کسی اور وجہ سے نہیں کہ چھوٹی ہے یا زیادہ ہے یا ایسے ہے اور آسان ہے، اس وجہ سے نہیں۔ ہم تو ظاہر آپ کو پتا ہے ہم تو یہی کرتے ہیں، ہمیں سورہ الاخلاص یاد ہی اس لیے کی کیونکہ وہ چھوٹی سی صورت ہے، اور ہم اس کو استعمال بھی تب کرتے ہیں جب ہم نے اپنی نماز کو شارٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ایک خاص محبت رکھیں، اس لیے کیونکہ یہ صورت ہے ہی بہت خاص، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں یہ صورت ہے، اور خالی ایک ہونے کے بارے میں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف صاف الفاظ میں کلیئرلی بتا دیا کہ نہ میری کوئی فیملی نہیں ہے، میں کسی کی فیملی نہیں ہوں، اور میرے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اس صورت کو اس ایسپیکٹ سے سمجھ کر اس کا احساس کرتے ہوئے اس کو پڑھنا، یاد کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک جاننا، تو یہ پورا ایک یہ بھی ایک اٹ از آلسو اے فارم آف عبادہ، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث سے ثبوت مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اگر غلطی ہو جائے تب بھی، اور اگر آپ چاہیں تب بھی آپ سورہ الفاتحہ کے علاوہ کوئی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور یہاں پر دیکھ لیجیے گا کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ آپ کہاں نہیں کر سکتے، آپ سجدے اور رکوع میں نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سجدے اور رکوع میں جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ کون سی دعائیں؟ وہ دعائیں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہمیں ملتی ہیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان، میری آواز آ رہی ہے سعد؟ اس لیے کہ یہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار، میں آپ کو دوسرا لنک دوں گی، آئندہ سے آپ ادھر سے وہ والا مجھے ایڈ کیجیے گا، دوسرا جو میرا ہے نا کانٹیکٹ وہ ایڈ کیجیے گا۔ اچھا جی، تو یہاں پہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ کہ ہمیں صرف سورہ الفاتحہ یا وہ والا جو رکن ہے یعنی کہ قیام کا رکن، اس میں ہم تلاوت کر سکتے ہیں قرآن کی، سجدہ اور رکوع میں بالکل نہیں کر سکتے، قیام کے علاوہ کسی اور میں ناجائز ہے، اور اگر اس میں ہم نے کر لی غلطی سے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تب آپ سجدہ سہو کریں گے، اس کے علاوہ اور کسی وقت نہیں کریں گے۔ تو آج ہمارا سجدہ سہو کی کافی آئی تھنک ایشوز ہم نے سولو کر دیے، اور دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، چھوٹی سی بات تھی، ہم نے اس کو کتنا انسانوں نے کتنا اپنے اوپر مشکل مسلط کی ہوئی تھی، کتنی سمپل سی پریکٹس ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنے اوپر بہت ہی بڑی مشکل جو ہے اپنے سر کے اوپر اون ڈیل کے رکھی ہوئی تھی، اور ہم یہی طریقہ اکثر آپ جب کسی کو بتائیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ میں نے رائٹ پہ سلام پھیرنا تھا یا لیفٹ پہ سلام پھیرنا تھا، یا سجدے کی کوئی سجدہ سہو کی کوئی خاص دعا ہے؟ نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ ہمیں اچھے سے مل گیا کہ آپ ایک سائڈ پہ بالکل نہیں سلام پھیریں گے،
دوسرے نمبر پہ سجدہ سہو کی کوئی خاص دعا نہیں ہے. پھر تیسرے نمبر پر یہ ضرور آپ نے لکھنا ہے اپنے نوٹس میں کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کوئی صورتیں ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو نماز میں یاد آ گئی غلطی تو تب تو پھر آپ پہلے کریں گے، اور اگر آپ کو بعد میں یاد آتی ہے تو پھر آپ بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں 3 پریکٹسز مل گئی ہے. یہاں پر اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ گروپ میں کر سکتے ہیں تاکہ کوئی اس میں دوسرے لوگ بھی پڑھیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. نہیں، میں نے کہا اس میں 1-2 کویشچن جو موسٹلی بن سکتے ہیں نا، وہ زیادہ جو مجھے ہوں سمجھ آئی ابھی پچھلے جو آخری طریقہ تھا کہ مقتدی مولوی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہو گیا. ہوں اب نماز ختم کرنے کے بعد جو 2 ایکسٹرا رکعتیں یا 1 رہ گئی تھی اس میں اس سے غلطی ہوگی تو اس نے سجدہ سہو کرنا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں یا نہیں، اس میں پہلے بھی غلطی ہو گئی ہے تو تب پہلے بھی بھی اگر غلطی ہو گئی، اچھا ہاں جی صحیح پہلے ٹھیک بھی ہے. غلطی ہو گئی، کیونکہ آپ نے کیٹیگری اس کو کہاں سے دینی ہے جب وہ اس نے لیٹ جوائن کی نماز، تو اب وہ مقتدی نہیں تھا، وہ مسبوق تھا. انہوں نے باقاعدہ ٹرم مینشن کی ہوئی اسی وجہ سے. صحیح. اچھا، اس کے ٹھیک علاوہ ہے، جو ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو کہ میرے خیال سے وہ چلے ہم کسی اور ٹائم بھی شاید ڈسکس کر لیں گے کہ نماز جوائن کرنے کے لیے نا کہ رکوع سے لوگوں جوائن کرنے کا ہوتا ہے کہ رکوع سے اگر جی آپ جوائن کر لیں تو نماز ہو جاتی ہے. تو رکوع ہاں جی ہاں جی ختم بھی ہو چکا ہو یا آخری مراحل میں بھی ہو تو لوگ بھاگ دوڑ کے جو ہے جوائن کر لیتے ہیں، اور اس پہ ہاں جی مولوی صاحب کو تو پتہ نہیں لگتا، ظاہری بات ہے، نہ وہ کبھی جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں. ہاں جی. تو اس میں وہی بات ہے کہ بہتری کیا طریقہ ہے. میں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ بھائی جو بھی فار ایگزامپل اگر جوائن کرنا بھی ہے تو آپ اللہ اکبر کر کے اور بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ پھر آرام سے اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائیں، بے شک نکلتی ہیں رکعت نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا دیکھیے، رکعت پوری نہیں نکالنی ہے. یعنی پوری ہاں کی بات نہیں کر رہا، رکوع کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ رکو رکوع رکو اگر میں، نہیں ہاں پڑھا جی تو بالکل رکوع اس نہیں کے کیا بارے تو میں وہی حدیث بات کر رہا نا. موجود ہے. ہاں جی، اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ جو بھی رکن چل رہا ہے نا اس میں جب آپ جوائن کریں گے تو آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی. اور اس کے بارے میں باقاعدہ علماء نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ جب آپ رکوع سے جوائن کرتے ہیں تو آپ کی رکعت کاؤنٹ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اب اگر رکوع کے بعد آپ نے جوائن کی، اس کا مطلب ہے آپ کو ایک اور ویسے تو آپ فالو ویسے ہی کرتے رہیں گے، یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ آپ آئے جب پہلی رکعت چل رہی تھی لیکن آپ نے دوسرے سجدے سے جوائن کر لی. پہلا سجدہ ہو چکا تھا اور آپ آئے تو آپ نے اللہ اکبر کر کے باقی مقتدیوں کے ساتھ دوسرے سجدے سے جوائن کر لی. ویسے تو یہ ہے کہ اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال کے لیے اب کیا کریں گے، آپ سیکنڈ جو رکعت ہے اس میں جب کھڑے ہوں گے وہ بھی آپ نے ویسے ہی فالو کرنی ہے. پھر تھرڈ اور فورتھ میں جب سلام پھیر لیا تو ان سب نے سلام پھیر لیا، آپ نے سلام نہیں پھیرنا. آپ نے سلام پھیرے بغیر اپنی چوتھی رکعت جو تھی وہ کمپلیٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ نے اینڈ میں اس کو جوائن کیا تھا. صحیح تو صحیح. رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، رکعت مینلی تو جو یہی حدیث کرتے ہے ہیں وہ نا، ہمیں میں بھی رکوع سے ملتی. نہیں میں بھی یہی کہہ ہاں رہا ہوں، جی مینلی تو یہی پیٹرن فالو کیا جاتا ہاں، کہ اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے. ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بارے میں جو ہے 2 رائے موجود ہے، لیکن انشاءاللہ جب ہم اس ٹاپک کو کریں گے نا تو ہم ان دونوں رائے کو ضرور اس پر بحث کریں گے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ معروف رائے کون سی ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے جو ہے نا وہ نیت کر کے اپنی ایک رکعت مکمل کرنی ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ سلام پھیرے بغیر ہی آپ اس کو مکمل کر لیں، یعنی کہ آپ باقی سب نے سلام پھیر لیا اور آپ واپس کھڑے ہو گئے. اور میں نے مسجد میں دونوں پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اب انشاءاللہ اس کو جب اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو یہ ضرور کریں گے، اس لیے کیونکہ مرد حضرات کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور خواتین کے لیے بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ان کے پاس ظاہر ہے بیٹیاں ہوتے ہیں. ہاں جی 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 ہاں پڑھیں وہاں پہ جا بالکل کے بالکل. آپ کو نماز پھر پڑھ لینی چاہیے. اس میں وہی بات ہے کہ اجازت وغیرہ کے معاملات بھی ہم لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں. ہاں جی تو یہی بات ہے. اور اب خواتین کو تو اس لیے بھی بہت پتا زیادہ ہونا چاہیے کہ مساجد انہوں نے میں اپنے شروع بچوں ہو کو گیا نکالا ہے. نظام. میں نے اس سے ہاں یہ نہیں جی کہ صرف پاکستان میں زیادہ تر اہل حدیث کی مساجد میں ہوتی ہے جگہ، لیکن میں نے تو حنفی مساجد کے اندر بھی جگہ دیکھنا شروع کر دی ہے آہستہ آہستہ. تو اچھا اچھا، یہ تو اچھی بات ہے. ہاں مجھے کافی لوگوں نے ابھی بھی بتایا کہ پاکستان میں کافی جگہ پہ خواتین کا بھی اب انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے. اچھا جی، سبیہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے. ہاں میم، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے نماز وقت سے پہلے پڑھ لی تو دوبارہ ریپیٹ کرنی ہوگی. موسٹلی جیسے میرے سے مغرب میں ہو گیا، موسم ایسا تھا آئیڈیا ہی نہیں ہو پایا، گھڑی سے تھوڑا سا وقت پہ
کیونکہ یہاں اذان سنائی نہیں دیتی ہے، تو میں نے وہ اس حساب سے مطلب آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لی، پھر اچھا آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا صحیح ہے. ہاں پھر وہ تو ٹائم ہوا ہی نہیں تھا، پھر دوبارہ تو میں نے دوبارہ ریپیٹ کر لی، تو بس وہ دماغ میں گھوم رہا ہے کہ کسی سے پوچھ ہاں لیتے. ہاں اگر تو لیکن یہ آپ نے جیسے مینشن کیا کہ آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لی تھی اور وہ تھی بھی مغرب کی نا، تو جی پھر اس مغرب صورت میں تو آپ کا ریپیٹ کرنا ہی بنتا تھا. ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت میں نے ایکچولی تو ریپیٹ وقت نہیں ہوا تھا مغرب کا. ہاں لیکن بارش کا جیسے موسم تھا تو پاکستان والے آئیڈیا ہی نہیں اکثر ہوتا. کہتے رہتے کہ 5:30 بجے جو ہے وہ عصر کی اذان ہوتی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو 5:30 بجے سے تو کم سے کم بھی 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے یوزلی عصر کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ ذرا وقت گزار کر اذان دیتے ہیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اس میں یہی ہے کہ جیسے ہی وقت داخل ہو نماز کا تو جلدی کرنی چاہیے نماز اذان دینے میں، تاکہ آپ کے پاس نماز پڑھنے کا جو ٹائم سپین ہے وہ زیادہ ہو. لیکن یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس سوال کے اندر جو ہے نا اور بھی سوال ہے کہ ڈپینڈ کرے گا ہمیشہ کہ نماز کون سی ہے، وقت کتنا تھا اور کتنی پہلے ادا کر دی گئی. ادروائز یہ بھی ہم انشاءاللہ نماز نبی کے ٹاپک میں بھی آئے گا کہ جمع کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ پہلے بھی ہوتا ہے اور بعد میں بھی ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے پہلے جمع کر کے پڑھ لی یا بعد میں آخر میں جمع کر کے پڑھی ہے نمازیں، اور وہ کس صورت میں پڑھی جاتی ہے یا عام طور پہ بھی پڑھنی چاہیے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. جیسے کہ لیکن اس طرح کی مسئلے میں ظہر بھی سجدہ اور صاحب بھی ہوگا. سجدہ صاحب بھی ہوگا. نہیں نہیں وہ تو اس کے لیے ہاں جیسے ظہر اور عصر ہے ان میں تو یا عشاء ہے ان میں ٹائم پہلے ہو جاتا ہے، اذان بعد میں ہوتی ہے، یا 12:30 بجے کے بعد ہم اگر کہیں جانا ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا ہاں ظہر کی ہاں ہاں جی. عصر کی، لیکن مغرب تو ایگزیکٹ ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے. ہاں مغرب میں بھی اگر تقریباً 10 سے 5 منٹ رہ گئے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک بات. اور دوسرا یہ کہ مغرب یا پھر جیسے آپ نے کہا نا مسئلہ کہ بادل وغیرہ کا موسم تھا تو بارش کا موسم تھا پتہ نہیں چلا، تو بارش کے موسم کے بارے میں باقاعدہ حکم موجود ہے کہ اس صورت میں کہ کس وقت اذان دینی چاہیے یا وقت کا تعین کیسا کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں حکم موجود ہے لیکن وہ زیادہ غیر معروف ہے، لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں، یہاں تک کہ امام لوگ بھی زیادہ فالو نہیں کرتے. لیکن نماز نبوی میں ہم ان تمام چیزوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کتاب کو مکمل کریں گے. اور یہ بہت اہم کتاب ہے تو چھوٹی سی لیکن بہت اہم اس کے اندر مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے طور پہ بھی اس کو ریڈ آن کیا کریں تاکہ اگر کوئی سوال کھڑا ہو تو پھر ہم اس کو کلاس میں ہی ایڈریس کر لیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ایسا سوال ہوگا جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کی تحقیق کر کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.